یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کوئی اس بیس پہ رشتہ نہ دے کہ آپ کی پہلی بیوی موجود ہے، حالانکہ وہ مجھے پسند بھی کر رہے ہیں، ان کو میں اچھا بھی لگ رہا ہوں، میری آمدن بھی ٹھیک ہے، صرف اس بات کو بیس بنا رہے ہیں کہ پہلی کیوں موجود ہے. تو دیکھیں یہ بھی ایک بیس ہے جس کی بیس پر رشتوں کا انکار ہوتا ہے. دوسری شادی آپ کے لیے سنت ہے، ان کے لیے دوسری پہ دینا سنت نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ دیں گے ہی نہیں تو یہ کریں گے کیسے؟ بھائی بعض دفعہ وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا اچھا مجھے پہلی والا نہیں مل رہا تو مجبور ہو کے دیں گے نا. ابے کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کسی کو دیتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے دیتا ہے، اس کے فائدے کے لیے تھوڑی دے رہا ہے. وہ اسے پتا ہے بھائی اپنی بچی کا گھر بسانا ہے تو میری بچی کے لیے سے زیادہ سوٹیبل کوئی نہیں ہے. تو اگر وہ یہ سمجھے گا کہ یار یہ دوسری والا مجھے زیادہ اچھا مل رہا ہے بنسبت پہلی والے کے, تو وہ دے دے گا اس پہ. تو یہ باپوں کے لیے نہیں ہے کہ اپنی بیٹیاں دوسری پہ دیں, تیسری پہ دیں, چوتھی پہ دیں. وہ اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا تلاش کریں اور آپ اپنے لیے اچھے سے اچھی 4 تلاش کریں. اگر آپ میں کوئی قابلیت ہوگی تو دوسری پہ مل جائے گی, نہیں ہوگی تو وہ کہے گا, بعض دفعہ ایسی قابلیت ہوتی ہے کہ اگلا کہے گا بھائی یہ چوتھی پہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں میں اس بندے کو. تو یہ خود بخود فطرت ایک نظام میں اعتدال پیدا کرتی ہے, سمجھ رہے ہیں نا. بعض دفعہ عورت میں کوئی ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایسا فالٹ ہو, اس کو پتا ہے لڑکی کے باپ کو کہ یار میری بچی کے لیے پہلی والا ملنا ناممکن ہے, یا ملے گا تو اس کے جوڑ کا نہیں ملے گا, کوئی بھی اس میں عیب ہو سکتا ہے, کوئی معذوری ہو سکتی ہے, کوئی بھی. تو وہ کہے گا یار مجھے میری کے لیے دوسری والا بھی اگر کر رہا ہے نا تو یہ بھی غنیمت ہے, تو وہ ضرور دے دے گا آپ کو. اب آپ جب 1 سال تک دھکے کھائیں گے تو آپ کو اپنا معیار خود بخود گرانا پڑے گا. پھر آپ کہو گے یار بھائی بات یہ ہے کہ میں جہاں پیغام بھیج رہا ہوں نا اس طرح کے لوگ مجھے نہیں دیں گے, تو مجھے اپنا معیار تھوڑا سا نیچے لانا پڑے گا. تو آہستہ آہستہ آپ معیار نیچے لا کے جہاں سیٹ ہو جائیں وہی آپ کا اصل معیار ہے. پھر تیسری پہ معیار اور گرانا پڑے گا آپ کو. تو لوگ نا میری بات کا مطلب سمجھتے نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے بیان لڑکی والوں کو سنا سنا کے ان کو کہا جائے کہ دوسری والے کو بھی دو, تو تیسری والی کو بھی دو, تو چوتھے والے کو بھی دو. بھائی وہ ان کو پتا ہے کہ آج کل پہلی کے لیے اتنے مسائل ہوتے ہیں, تو دوسری کر رہا ہے تو مسائل اس کے بڑھیں گے, تو ہم کیوں دیں ایسی کو. ہاں ہمیشہ ایک اصول ہے, بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے وہ چھوٹی مصیبت کو برداشت کریں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یار اگر اس دوسری والے کو نہیں دی تو پہلی والا اس لیول کا ملے گا ہی نہیں ہمیں, پھر وہ مجبور ہو کے دیں گے. پھر بھی نہیں دے رہے تو بے وقوف ہیں. لیکن وہ بے وقوف ہیں یا نہیں یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کریں گے. ہمیں تو جو بھی ہمیں نہیں دے رہا بے وقوف ہے 1 نمبر کا, ہمیں تو یہی لگے گا نا. کیا خیال ہے؟ میں تو جب ونس اپون اے ٹائم جب بہت جگہ میں نے پیغامات بھیجے نا, اب تو میں مشہور ہو گیا نا, پہلے تو میں مشہور تھوڑی تھا. تو جو بھی نہیں دیتا تھا مجھے لگتا تھا یار تو بالکل ہی غلط قسم کے لوگ ہیں یہ. تو ہمیں تو یہی لگے گا, آپ کو بھی یہی لگے گا, لیکن اگلے کو یہ نہیں لگے گا. اگلا کہے گا میں نے اچھا کیا نہیں دی. وہ اپنے بارے میں وہ یہی سمجھے گا کہ بھائی یہ 2 ہیں, پتہ نہیں سنبھال پائے گا نہیں سنبھال پائے گا. تو بڑے مسائل ہوتے ہیں, ان کو یہی لگے گا کہ ہم نے چنگا کیا. اور یہ جب آپ کی بیٹیاں بڑی ہوں گی نا تو آپ کو بھی یہی لگنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. آپ بھی دوسری والے کو دیتے ہوئے 100 دفعہ سوچو گے بھائی میں نے 2 کی تھیں, بڑے پھڈے ہوئے تھے, پتہ نہیں میری بیوی بھی پھڈوں کی بھیٹ نہ چڑھے, میری بچی بھی پھڈوں کی بھیٹ نہ چڑھ جائے. لیکن پھر آپ دیکھو گے کہ بھائی اگر کنوارا نہیں آ رہا, بچی کی عمر نکل رہی ہے, یا کنوارا آ رہا ہے مگر اس قابل نہیں ہے, دوسری والا زیادہ اچھا ہے, الگ گھر لے کے دے رہا ہے اور زیادہ, تو پھر آپ کمپیئر کرو گے. اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ 100% درست ہوگا. پھر بھی اگر آپ دوسری والا بہتر مل رہا ہے, پہلی والا نہیں مل رہا, نالائق مل رہا ہے, چرسی مل رہا ہے, پھر بھی آپ اس پہلی والے کو ترجیح دے رہے ہو حالانکہ وہ نالائق ہے, پھر یہ 100% غلطی ہوگی کہ یار دوسری سے اتنی نفرت ہے کہ اپنی بچی کا مستقبل. اور ایسے لوگ بھی ہیں, دوسری شادی کے لیے, تیسری شادی کے لیے اچھے لڑکوں کا پیغام آیا. پہلے تو میں تھوڑا سفارش بھی کر دیا کرتا تھا, بہت اچھے اچھے لڑکے تھے, دوسری کر رہے ہیں. میں نے لڑکی والوں کو کہا بھائی یہ بہت ریلائبل آدمی ہے, میں اس کو جانتا ہوں, یہ الگ گھر دے گا, یہ مالدار بھی ہے. میں نے مشورہ دیا کہ آپ کر دیں یہ, لیکن انہوں نے کہا نہیں دوسری نہیں ہم نہیں کریں گے. پہلی کو دیے وہ بندہ زندگی عذاب بنا دی اس نے. تو ایسے بھی واقعات بہت زیادہ ہوئے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں عورت پہلی جائے گی تو وہی خوش رہے گی. بہت سی 2 بیویاں زیادہ خوش ہیں, بہت سو کی 3 زیادہ خوش ہیں, بہت سو نے 4 کی ہوئی ہیں, چاروں بہت خوش ہیں. ان سے خوش ہیں جن کی اکلوتی بیوی ہے. لیکن یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا, یہ لڑکی کا ابا سوچ سمجھ کے کرے گا کہ یار
کرنا کیا. ہاں میں لڑکیوں کے والدین کو یہ کہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کے لیے جب دوسری شادی والے کا رشتہ آئے نا تو سوسائٹی کو دیکھ کے فیصلہ مت کرو. گڑبڑ جو ہو رہی ہوتی ہے نا, لڑکی والوں کو پتا ہے کہ یہ دوسری کر کے بھی زیادہ اچھے طریقے سے رکھ سکتا ہے, صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کہیں گے اچھا اپنی بیٹی دوسری شادی والے کو دے دی. اس چکر میں بچیوں کی زندگیاں کیا کر دیتے ہیں, تباہ. یہ بہت بڑا جرم ہے ماں باپ کا کہ لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے اپنی بچیوں کا مستقبل داؤ پہ لگا دیتے. میں جانتا ہوں اب تو میں نے یہ جو لوگوں کی شادیاں وادیاں کرانا چھوڑ دی ہیں نا ٹائم ہے, اور اس میں سائیڈ ایفیکٹ بہت ہیں اس کے. تو ورنہ پہلے بہت تجربے ہوئے ہمارے کہ ایسے پہلے دوسری شادی کوئی بندہ کر رہا ہے, ریلائبل آدمی ہے, الگ گھر لے کے دے رہا ہے, مالی لحاظ سے بھی مضبوط ہے, صحت مند بھی ہے, لیکن لڑکی والوں کو صرف یہ کہ بھائی لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے یار, ہم دوسری پہ لوگ سمجھیں گے ہماری بچی میں کوئی فالٹ تھا, ہماری بچی میں کوئی خرابی تھی نہیں کی. اب وہ ان کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں, اب وہ انہی بندوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ وہ اس کو بولیں, میں کہا بھائی اب وہ راضی نہیں ہے, اس کی تو ہو گئی کہیں, اس کے تو بچے بھی ہو گئے. ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں, اور بعضوں نے کر دی لیکن جوڑ کا خیال نہیں کیا. تو پہلی شادی جو بندہ کر رہا تھا وہ ان کے لیول کا نہیں تھا, تو وہ شادیاں ناکام ہوئی ہیں, طلاقیں ہوئی ہیں, اور اس کے بعد پھر کوئی دوسری والا بھی نہیں کر رہا. تو یہ لڑکیوں کے ماں باپ کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہوتی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دوسری جو کر رہا ہے یہ بچی کو زیادہ اچھی طرح سے سنبھال سکتا ہے, لیکن سوسائٹی کیا کہے گی, لوگ کہیں گے جی تمہاری بچی میں فالٹ تھا تو اپنی بچی دوسری والے کو دے دی تم نے. اس لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے اپنی بچیوں کا مستقبل تباہ کر دیتے ہیں. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. تو اگر یہ حرکت کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے, لیکن یہ بھی میں اور آپ فیصلہ نہیں, کیونکہ ہمیں جو بھی ہمیں نہیں دے گا ہمیں لگے گا وہ یہی حرکت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری رائے کا اعتبار نہیں ہے, یہ ان کی رائے کا اعتبار ہے. کائنڈلی رو نہیں, دیکھو رو نہیں, رونے سے نہیں ملے گی. یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم اپنی بیگم کو یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسری کرنا چاہتے ہیں, بیگم کہتی ہے کیوں, ہم کہتے ہیں ثواب ہے, تو وہ فوراً کہتی ہے ثواب کے اور بھی تو بہت سارے کام ہیں. تو بات بالکل صحیح ہے, اس کے لحاظ سے جواب بالکل کیا ہے, تو آپ نے بات ہی غلط کی ہے. ثواب تو حج میں بھی ہے, کیوں نہیں کیا آپ نے ابھی تک؟ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ آپ مزے اڑانے کے لیے کرنا چاہ رہے ہو, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جائز مزہ ہے, اور یہ مزہ ایسا ہے جس میں سنت کا ثواب بھی ملے گا. ورنہ خالی ثواب ہوتا نا تو وہ تو جہاد میں بھی ہے, روزے رکھنے میں بھی ہے. پیر جمعرات کا روزہ رکھنا, کثرت سے روزے رکھنا, بہت ثواب ہے خدا کی قسم. بیوی دیکھ رہی ہے تو وہ بالکل صحیح کہتی ہے, کیونکہ آپ نے جواب غلط دیا. آپ بولو بیگم یہ وہ والا ثواب ہے جس میں مزہ بہت ہے, تو اس لیے میں نے کہا جب فری پھوڑ کا ثواب بھی مل رہا ہے مزہ بھی مل رہا ہے تو کر ہی نہ لو. تو یہ جواب دیا کرو, پھر وہ لاجواب ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو نا؟ تو وہ تو نہیں, وہ تو آپ تو بھائی بات یہ ہے کہ مرد جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے نا اس میں ظاہر ہے وہ خالی ثواب نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو وہ عورت تو ہوشیار ہوتی ہے, اس کو پتا ہے یار یہ سنت کا لیبل لگا رہا ہے. تو آپ بولو کہ جائز ہے, اللہ نے اجازت دی ہے, تو چونکہ جائز ہے تو جیسے تم سے شادی کی ہے تو میں چاہتا ہوں ایک اور کر لوں. وہ پھر بھی نہیں مانے گی, وہ بولے گی بھائی نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے, وہ اس کا حق ہے یار, وہ اس پہ تو سوکن آ رہی ہے تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی کیا. تو وہ آپ میں ہے, ہمت ہے تو کر لو, نہیں ہے تو پھر ڈر جاؤ, بیٹھ جاؤ پھر آرام سے. یہ تو مقابلہ ہے.